مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا واقعہ عرض کروں گا کہ امید ہے کہ یہ واقعہ ہمیں اپنی بدعمالیوں سے توبہ پر مجبور کرے گا، اور اس واقعے کو سن کر انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ عبد الملک بن مروان کا زمانہ ہے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور بڑا ہی پریشان حال تھا۔ عبد الملک بن مروان نے اس کی پریشانی کو دیکھ کر پوچھا کہ ہاں بھائی کیا کر کے آیا ہے، تیرا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگا میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، اور میرے گناہ کی کوئی ازالہ نہیں ہے۔ پوچھا بھائی تو گناہ کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا میں ایک کفن چور ہوں، زمانے سے کفن چوری کرتا ہوں، لیکن میں نے آج کچھ قبروں میں کچھ مناظر دیکھے، ان مناظر کو دیکھ کر میں انتہائی گھبرا گیا ہوں۔ عبد الملک بن مروان نے پوچھا کہ وہ مناظر کیا ہیں؟ تو کہنے لگا میں نے پہلی قبر کو جب کھودا، میت کے کفن کو چرانے کے لیے جب میں نے میت کو دیکھا تو میت کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ مجھ پر اس حالت کی وجہ سے ڈر سوار ہو گیا، میں فوراً قبر سے باہر نکلنے لگا۔ اچانک ایک آواز آئی، پوچھتے نہیں ہو کہ قبر سے چہرہ کیوں پھیر دیا گیا؟ تو اچانک آواز پھر آئی کہ اس کا گناہ یہ تھا کہ یہ شخص نماز میں سستی کرتا تھا۔ میں نے اس قبر کو چھوڑ کر دوسری قبر کو کھودا، اس قبر کے اندر میں اترا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ اندر انسان کی میت کے بجائے اندر جو انسان موجود ہے اس کی شکل خنزیر کی ہے، زنجیروں سے وہ جکڑا ہوا ہے، اس کے گلے میں آگ کے توق ہیں۔ پہلی میت سے بھی زیادہ اس کی حالت خطرناک تھی۔ مجھ پر اور زیادہ دہشت سوار ہو گئی، میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو کے بھاگنے لگا۔ تو اچانک مجھے آواز آئی، پوچھتے نہیں ہو کہ یہ حالت کیوں ہوئی؟ تو پھر ایک دوسری آواز آئی، اس میں کہا گیا کہ یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں شراب پیا کرتا تھا۔ اس کے بعد میں نے تیسری قبر کو کھودا۔ تیسری قبر کو کھودنے کے بعد میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر سے آگ بھڑک رہی ہے، اور اس آگ نے میت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ مجھے یہ حالت دیکھ کر میرا غم، میرا ڈر، میرا خوف اور زیادہ بڑھ گیا، یہاں تک کہ میں بھاگنے لگا۔ تو مجھے آواز آئی، پوچھتے نہیں ہو کہ یہ حالت کیوں ہوئی؟ تو پھر دوسری آواز آئی، تو اس میں بتایا گیا کہ یہ حالت اس لیے ہوئی ہے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے اس قبر سے نکل کر چوتھی قبر کا رخ کیا۔ چوتھی قبر کو جب میں نے کھدائی کے بعد میت کو دیکھا تو میت کی حالت یہ تھی کہ میت آگ کے اندر لپٹی ہوئی ہے، اس کی زبان گدی کی طرف سے باہر نکلی ہوئی ہے، اور انتہائی دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ تو میں اس کو دیکھ کر بھی بھاگنے لگا، تو مجھے پیچھے سے آواز آئی، پوچھتے نہیں ہو کہ یہ حالت کیوں ہوئی؟ پھر آواز آئی کہ یہ حالت اس لیے ہوئی کہ یہ آدمی پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، اور یہ آدمی چغل خور تھا۔ میں نے آگے جا کر پانچویں قبر کو جب کھولا، وہاں کیا دیکھتا ہوں؟ ایک خوبصورت نوجوان ہے، تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے چہرے سے نور چھلک رہا ہے، اس کے لیے نعمتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہر طرف روشنی روشنی ہے، عمدہ لباس ہے۔ مجھے اس کی حالت کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔
اور میرے خوف کے اندر کمی واقع ہوئی، لیکن اتنے نور کو دیکھ کر، اتنی نعمتوں کو دیکھ کر میں وہاں سے بھی دوڑ جانے لگا۔ تو آواز ہی پوچھتے نہیں ہو کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات نے انعام اور اکرام کس بنیاد پر کیا؟ پھر آواز آئی، یہ نوجوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، یہ جوان جوانی میں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا تھا، جوانی ہی میں اس کو موت آ گئی، اللہ رب العزت کی ذات نے اس کا یہ انعام اور اکرام فرما دیا۔ معزز سامعین، 4 قبروں کے حالات بھی ہمارے سامنے آئے، 5ویں قبر کا حال بھی ہمارے سامنے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر سے گزرتے تو زاروں قطار روتے، پوچھا جاتا کہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کرتے تھے آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں آدمی کامیاب ہو گیا باقی تمام منازل کو بھی طے کر لے گا۔ میری تمام سننے والی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، نوجوان، بزرگ، بوڑھے، جو بھی میری اس آواز کو سن رہے ہیں، ان کی خدمت میں 10 بستہ عرض ہے، خدا را کیجئے گا، ایک نماز نہ چھوڑیے، اللہ کی نافرمانی نہ کیجئے، اپنی زبان کو، لوگوں کی عزت نفس کو، اپنی زبان سے لوگوں کی عزت نفس کو محفوظ کیجئے، اور اپنی سوچ سے لوگوں کو نفع پہنچائیے، اور اللہ کی بھی فرما برداری کیجئے۔ كل أيام الصعب